نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد تکلیفات اور مصائب سے محفوظ رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ٹاگور ٹی وی کی جانب سے نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، زکوٰۃ کیا ہے اور زکوٰۃ کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نمازوں کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو ہر ایسے عاقل اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جس کی ملکیت میں 1 سال تک نصاب کے برابر مال موجود ہو، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس مال کے برابر نقدی ہو تو اس کا 2.5% یا 40واں 1/40 حصہ بطور زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا نماز کے قیام کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کی شکل میں معاشرے کے امیر لوگوں کے مال میں غریبوں کا حق رکھ دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہارے اموال میں غرباء و مساکین کا حق ہے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مالوں سے صدقہ لیں تاکہ آپ انہیں پاک و صاف کر دیں۔ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بحیثیت مسلمان غور طلب بات یہ ہے کہ جس مال پر زکوٰۃ دی جا رہی ہو وہ پاک اور صاف اور شفاف ہو۔ زکوٰۃ کی صورت میں جو رقم دی جا رہی ہو وہ عین رزق حلال پر مبنی ہو، اس رقم میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، رقم میں رشوت، سود اور چوری کے پیسے کی آمیزش نہ ہو۔ یہی زکوٰۃ کا اصل مفہوم ہے جس کا سمجھنا ہر ذی حیثیت آدمی کے لیے ضروری ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث قدسی سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال کا پاک صاف ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو تمام صدقات اور خیرات بے مقصد ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں پاکیزگی اور نفاست کا درس دیتا ہے۔ قرآنی احکامات کو اردو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سے ہی اصل حقائق سے آگاہی ملتی ہے۔ دوستو، کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھی معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے اور آپ لوگ اسے سن کر سماعت کر کے مستفید ہوں۔ دوستو، ہر عمل بہت قیمتی ہے۔ اللہ کریم نے جتنے بھی فرائض مقرر فرمائے ہیں ہر عمل اپنی اپنی جگہ پہ ٹھوس اور قیمتی ہے، لیکن بات یہ ہے یہ جتنے بھی ہم پہ یہ احکامات امپلیمنٹ کیے گئے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بقا ہے۔ اگر کوئی بندہ کمزور ہے مالی لحاظ سے اور وہ زکوٰۃ نہیں دے پاتا، صدقات نہیں دے پاتا، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یعنی کہ ناپسندیدہ لوگوں میں ہے، نہیں۔ اور جس کو زیادہ عطا کیا گیا ہے، جن کے پاس زیادہ مال ہے اور جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے قریب قرابت داروں میں ہیں۔ دوستو، دونوں کے لیے آزمائش ہے۔ اب جو کمزور ہے وہ مایوس نہیں ہوگا اور جو مالدار ہے، جس کے پاس سورسز ہیں،
وہ تکبر غرور تکبر نہیں کرے گا۔ دونوں کے لیے آزمائش ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے ان کے پاس، اور اسی کے مطابق ان سے پوچھ ہوگی۔ تو دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام اچھا کرے۔ اگر ہم کہیں غلط چل رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ موت سے قبل ہماری اصلاح فرمائے، اور ہمیں ان امور کا پابند بنائے جو امور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے سبب ہیں، اور ان امور سے بچائے، ان امور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے جو شیطان کی کہ جو شیطان کو خوش کرتی ہیں۔ تو دوستو، بڑھتے رہیے گا اچھے اعمال کے ساتھ، اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں، جو خود سیکھے ہوئے ہیں یہ چیز اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ابھی سے سکھائیں، تاکہ وہ چونکہ آپ کے جو فیوچر کے وہ لوگ معمار ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، وہ آپ لوگوں کی جگہ لیں گے۔ تو اس سے قبل کہ وہ آپ لوگوں کی جگہ لیں تو ان کو پہلے ہی سمجھائیے گا تاکہ ان کی زندگی بن جائے۔ دوستو، دنیا کی زندگی پہ اعتبار بالکل نہیں، دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، ہر بندہ ہے، یہ ماں باپ تو دنیا میں ہے، یہ تو رشتے قائم اللہ کریم نے فرمائے ہیں، لیکن جب یہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ بندگی میں آ جاتا ہے، پھر نہ یہ باپ رہتا ہے، پھر نہ یہ ماں رہتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ دوستو، بندہ بہت کمزور ہے، اللہ کریم کو اس کے حالات کا پتہ ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ تو مضبوط باتیں ہوتی ہیں، کہ چھوٹی یہ جو مضبوط باتیں ہوتی ہیں، لیکن ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کوشش کریں زیادہ وقت دیا کریں اچھی باتوں کے لیے، اور آگے بڑھتے رہا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، سب کے ساتھ شیئر کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔